9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کے دن آپ نے تسبیح کرنی ہے، دن کے ٹائم، اور دن کے وقت آپ یہ عمل کریں، تینوں دن کر لیں یا 3 دن میں سے ایک دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ان 3 دنوں میں یا ان 3 دنوں کے بعد، دونوں طریقے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان 3 دنوں کے بعد آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جتنی جائز آپ کی خواہشات ہیں نا زندگی کے اندر، تمام نیک حاجات کے لیے، نیک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ عمل کر سکتے، اور ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے ناجائز خواہش، ٹھیک ہے، ناجائز یہ ہوتا ہے کہ میں سود پر کام کرنا چاہتا ہوں، سود پر لینا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سود پر لین دین کرنا چاہتا ہوں اور اس میں میری مدد ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں جوے کا کام ہے میرا، سود کا کام ہے میرا، جھوٹ کا کام ہے میرا، اور بھی بہت سارے بدکاری کے اڈے ہیں، یا مطلب نشہ آور چیزیں بیچتا ہے، وہ اس کے لیے وہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے، قرآنی روحانی وظیفہ، تو یہ نجائز خواہش ہے۔ ایک بندہ ہے وہ سود پر قرض لے چکا ہے اور کروڑوں روپے کا قرض لے چکا ہے، اور اس کی سانسیں باقی ہیں اور زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، اور وہ اپنا ایمان کی حالت میں اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو مسلمان ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، کیونکہ اس کے پاس مرنے سے پہلے چانس ہے، موقع ہے۔ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے نا، کوئی بھی گناہ اس نے کیا ہے زندگی کے اندر، چاہے اس نے زنا کیا ہے، چاہے اس نے شراب پی ہے، چاہے اس نے بدکاری کی ہے، چاہے اس نے گناہ کیا ہے، چاہے اس نے جو بھی دنیا جہان کی جتنے بھی بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کیے ہیں، صغیرہ ہو کبیرہ، اس کے پاس سانس باقی ہے نا، تو وہ سچی توبہ کرے۔ ایسی توبہ نہ ہو سہ واری توبہ کی تھی، سہ واری پنی، مثلا 100 دفعہ توبہ کی اور ہر مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سچی توبہ، کیونکہ اس عمل میں بنیادی طور پر سچی توبہ کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ آپ کو سچی توبہ پہلے کرنی ہوگی تو عمل آپ کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ سچی توبہ آپ جب کریں گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ مثلا ایک بندہ اس نے سود پر قرض لیا تھا، بیچارہ پھنس گیا ہے، اب اس پہ قرض بڑھتا جا رہا ہے، اب اس نے قرض بھی اتارنا ہے، پریشان ہے، تو اب وہ سچی توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس لعنت سے، مجھے اس مشکل سے نجات دے دے، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو دست غیب سے مدد آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا قرض بھی اتر جائے گا، اور وہ سچی توبہ پہ قائم رہا تو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ پاک کا فضل بھی نصیب ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوگا۔ سچی توبہ کا بڑا کمال ہے، اور اس عمل کے ساتھ بڑا عمل دخل ہے۔ اور یہ تسبیح آپ نے 9، 10 محرم، 11 محرم کے دن آپ یہ تسبیح کریں، امام حسین کو ہدیہ کریں۔ یقین مانیے عام اجازت ہے، یقین کس بات کا آپ نے ماننا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، وہ میرے منہ ذہن میں آ گئے، میں آپ کو پہلے اجازت دے دوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یقین آپ نے اس بات کا ماننا ہے کیونکہ آپ امام حسین پاک کی بارگاہ میں، نبی پاک کی آل کی بارگاہ میں آپ اس کا ثواب پیش کر رہے ہیں، جو آپ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ پہ فضل فرمائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ آل سے محبت حضور سے محبت ہے، نبی پاک نے خود فرمایا جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، گویا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ تو یہ آل رسول سے محبت کا یہ انعام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، اگر کوئی چارپائی پر لیٹ کر مر گیا، یہ چلتے پھرتے زندگی میں اپنے سفر میں حضر میں معاملات زندگی میں فوت ہو گیا، تو وہ اگر بندہ امام حسین کی اور آل رسول کی محبت لے کر دنیا سے گیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اسے اللہ پاک شہادت کا درجہ دے گا، شہادت کا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَائِبًا، فرمایا وہ میری آل سے محبت کرنے والے کو تب تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ جو ہے سچی توبہ نہ کر لے۔ پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا، پھر وہ بندہ جو ہے دنیا سے جائے گا۔ میں فضائل کی طرف نہیں، میں واقعات کی طرف نہیں، میں آپ کو اس عمل کی حقیقت کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ عام اجازت میں نے اس لیے دی ہے کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی رجت نہیں ہے، سب کو اجازت اس لیے دی ہے، مرد ہو، خاتون ہو، بچے، بزرگ، جوان، سب کو اس وظیفے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو رجت کو کھا جانے والا عمل ہے، یہ بیماریوں کو کھا جانے والا عمل ہے، یعنی کہ آپ کے وجود کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، یہ آپ 3 دن میں سے کسی ایک دن یہ وظیفہ کریں اور اس کا پانی آپ اپنے سنبھال کے رکھ لیں اور پانی پیتے رہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کی بیماری آپ سے ایسے بھاگ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بہن بھائی اس عمل کو ان 3 دنوں کے بعد کرنا چاہتا ہے
وہ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کرے، اور جو بہن بھائی اس عمل کو 9 محرم میں یا 10 محرم میں یا 11 محرم میں کرنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد کرے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، درود تنجینہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود تاج پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کے آپ اس کا ثواب ہمیں ہدیہ کریں۔ جمعرات جمعے کی جو دعا ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں، آپ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کی طرف سے ہدیہ ہو جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ وہ سرکار کی بارگاہ میں جمعرات جمعے کی دعا میں اجتماعی دعا میں پیش کریں گے، اور آپ کے لیے خصوصی دعا ہوگی، اور کوئی بھی مقصد آ جاتا ہے آپ انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کمنٹ کریں، پوری ایمانداری سے آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ مجھے تو 4 ہزار 8 ہزار کمنٹ میری آپ دیکھ لیں ویڈیو لسٹ میں جا کے کہ مجھے آئے ہوتے ہیں کمنٹ، اور میں تمام کمنٹ کا جواب دیتا ہوں۔ اس عمل کی دل سے اجازت اس بہن بھائی کو ہے جو اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور پوری ویڈیو دیکھے گا، پوری بات سمجھ کے عمل کرو گے نا تو آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور ہر جائز خواہش کے لیے، بندے کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جی، وہ کہتا ہے یار میرا رزق حلال میں وسعت ہو جائے، برکت ہو جائے، قرض سے نجات مل جائے مجھے، ٹھیک ہے، غربت میری زندگی سے ختم ہو جائے، تنگ دستی میری ختم ہو جائے، میں نے مکان خریدنا ہے، میں نے دکان خریدنی ہے، میں نے پلاٹ خریدنا ہے، یار میرے پاس اتنے پیسوں کا رینج ہے، اتنوں کا نہیں ہے، میری دست غیب سے مدد آ جائے۔ میں کہتا ہوں یہ تین دن میں سے کسی ایک دن آپ عمل کر کے اس عمل کی 1.25 لاکھ روحانی طاقت کو آپ آرڈر کریں، حکم کریں، آپ اس 1.25 لاکھ روحانی طاقت سے آپ بات چیت کریں، جیسے کہ ٹیبل ٹاک کریں، آپ ان کو اپنا مقصد سمجھا دیں، سمجھانے کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، وہ آپ کا کام کریں گی، چاہے 3 دن میں ہو چاہے 3 مہینوں میں ہو۔ جیسے ہی آپ کا کام ہو جائے آپ نے سمجھ آنا کہ آپ کی روحانی طاقتوں نے اس عمل کی روحانی طاقتوں نے کی، یعنی کہ اس عمل میں جتنی رکاوٹیں ہیں نا وہ پہلے رکاوٹیں ختم کریں گی روحانی طاقتیں، پھر آپ کا کام ہوگا، یعنی کہ کام ہونے کے بعد آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے طریقہ سمجھنا ہے کہ اس عمل کو کرنا کیسے۔ بنیادی طور پہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ظہر کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل خیر شروع کر دینا، ٹھیک ہے۔ جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اس عمل کے لیے، پلیتی کی حالت میں آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ خواتین کا پیریڈ وغیرہ یا جو خاص ایام وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں مخصوص دنوں میں، تو ان خاص دنوں میں مخصوص دنوں میں وہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ایسی ہے تو ان کی قسمت ہے، پھر تو مجبوری بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں اگر کوئی آپ کے گھر میں ایسا فرد ہے جو پاک ہے تو آپ اسے کروائیں، میری طرف سے اجازت ہے، مرد یا عورت، بچے، بزرگ، جوان، کوئی بھی آپ کی بیٹی بیٹا، کیونکہ یہ عمل کرنے سے جو بیٹی کرے گی، جو بہن کرے گی، جو بھائی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ ناکام نہیں لوٹے گا، بچہ کرے گا، بڑا کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے آپ پلیتی میں نہیں کرنا، بس آپ پہ ایک پابندی ہے، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باوضو ہونا ضروری ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، فجر کی ظہر کی نماز پڑھی ہے آپ نے تو جسم بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، باوضو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر وہیں پہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ وہ مسجد میں پڑھی ہے تو مسجد میں عمل کر لیں، گھر میں پڑھی ہے تو گھر میں عمل کر لیں، خواتین تو ظاہری بات ہے گھر میں۔ تو آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، اٹھنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور عمل کرنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اگر ہو بھی گئی ہے بامرے مجبوری بات چیت تو مجبوری میں ہونی چاہیے، خواہش پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گزارا ہو سکتا ہے تو پہلے آپ مطلع کر دیں بھی مجھے 5-7 منٹ مہربانی کو ڈسٹرب نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ تو آپ یہ اتنا آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے عمل شروع کر دینا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 70 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، اس طریقے سے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ 72 ٹائم پڑھ لیں، 71 ٹائم پڑھ لیں، 72 ٹائم پڑھ لیں، 70 مرتبہ، 71 مرتبہ، 72 مرتبہ، جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، لیکن 70 سے زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے نا، کہنے کا یہ مقصد ہے۔ 72 سے اوپر بھی جا سکتے، 2-3 دفعہ اور زیادہ پڑھ لیں تاکہ پیچھے کو غلطی، کوتاہی، کو کمی رہ گئی ہو تو وہ پوری ہو جائے۔ 72 ٹائم پڑھ لیں آپ، سورہ فاتحہ 72 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی 72 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم آخر میں پڑھ کے آپ نے سب سے پہلا لفظ جو بولنا ہے نا
وہ یہ بولنا ہے کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری لائن آپ نے یہ بولنی ہے کہ اس کلام کا جو پڑھا گیا، اس کلام کا میں سارا ثواب امام حسین پاک اور تمام شہید کربلا جتنے بھی ہیں، تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں۔ اس عمل کی تیسری لائن یہ لکھ لیجئے گا، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ روحانی طاقتوں کی تمام بھرپور حمایت حاصل کرتی ہوں یا حمایت حاصل کرتا ہوں۔ چوتھی لائن، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے میرے ساتھ معاونت فرمائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تمام روحانی طاقتیں اس وقت امام حسین پاک کے غم میں، محبت میں، اور ان کی کیونکہ وہ جنات، وہ موکلات، ان کا ایک کنیکشن ہے اس آل، ٹھیک ہے نا، وہ آگے آپ نے کہنا ہے جو روحانی طاقتیں اللہ کے حکم سے میری مدد اور معاونت کے لیے آئی ہیں، میں چاہتا ہوں، پانچویں لائن ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ تمام روحانی طاقتیں جائیں اور جا کر میرا یہ کام، جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں، اس کام کو مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد اس عمل کی چھویں لائن، اس عمل کی روحانی طاقتوں کو جانے کی مکمل اجازت ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ اب آپ نے یہ 6 لائنیں آپ نے بولنی ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں آپ کا کام کریں گی، کام کر کے وہ آزاد ہو جائیں گی، نہ وہ واپس آئیں گی تو نہ رجت واپس آئے گی، کیونکہ وہ روحانی طاقتیں واپس اگر آئیں گی تو پھر ظاہری بات ہے ان کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے، تو وہ بھی واپس آئیں گی، تو پھر رجت کے آگے ایک ٹاپک علیحدہ شروع ہونے والا، تو اس لیے میں شروع نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس عمل کو اگر آپ نے اس طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 11 سال مسلسل اس عمل کو کیا۔ اتنی پاور آپ کو مل جائے گی اور مقصد میں کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔